الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر تم مومن ہو۔ یاد رکھ، اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اسی طرح کی صورت اس وقت پیش آئی تھی جب تمہارا پروردگار تمہیں ایک مقصد حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکال لایا، اور مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ سخت ناگوار تھا۔ وہ اس مقصد حق کے معاملے میں تم سے جھگڑ رہے تھے، اس کے باوجود کہ ان پر وہ اچھی طرح واضح تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جو مسلح نہیں ہے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلمات سے حق کا بول بالا کرے اور منکروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق کو حق اور باطل کو باطل کر دکھائے، خواہ ان مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا، میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو لگاتار پہنچتے رہیں گے۔ یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کرے، اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے۔ یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان منکروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں اٹھتے ہیں ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے تمہاری سزا، سو اسے بھی چکھو اور جان لو کہ آگے منکروں کے لیے آگ کا عذاب بھی ہے۔ ایمان والو، جب ان منکروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ باقاعدہ فوج کشی کی صورت میں ہو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ، اور خوب سمجھ لو کہ جو اس وقت ان کو پیٹھ دکھائے گا، الا یہ کہ جنگ کے لیے پینترا بدلنا چاہتا ہو یا اپنی فوج کے کسی دوسرے حصے سے ملنا چاہتا ہو، تو وہ خدا کا غضب لے کر لوٹا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والو، تم کیوں جان چراؤ جبکہ تمہاری طرف سے خدا لڑتا ہے؟ سو حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے،
اور اے پیغمبر جب تو نے ان پر خاک پھینکی تو تو نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے، اس لیے کہ منکروں کو اپنی شانیں دکھائے اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اللہ اپنی طرف سے اچھا انعام عنایت فرمائے۔ بے شک اللہ سمیع و علیم ہے۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے، اور اس کے ساتھ یہ بشارت بھی کہ اللہ ان منکروں کی تمام تدبیریں بیکار کر کے رہے گا۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو قریش کے لوگوں یہ فیصلہ آ گیا ہے، اگر اب بھی باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر بھی یہی کرو گے تو ہم بھی یہی کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس طرح کے اطاعت کا حق ہے، اور رسول کی دعوت سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم اس کو سن رہے ہو۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نے سنا لیکن سنتے سناتے کچھ نہیں تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور یہی بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی دیکھتا تو ضرور ان کو سننے کی توفیق دیتا، اور اگر اس کے بغیر سنوا دیتا تو یہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جبکہ رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو تم کو زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ ایک عرصے تک مہلت دینے کے بعد اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، اور یاد رکھو کہ ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اس فتنے سے بچو جو خاص انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔